صحابہ قربانی کرتے تھے، کوئی بھی قربانی، مال کی ہو، جان کی ہو، اولاد کی ہو، تو اس قربانی میں پیش نظر رسول پاک کی رضا ہوتی تھی، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب اس کے نبی کے وسیلے سے حاصل کرنے کا نظریہ ہوتا تھا صحابہ، جو بھی قربانی کرتے تھے، جو بھی قربانی کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو مجھ سے پہلے قربانی کرے گا نا عید کے دن اس کی کوئی قربانی نہیں، میرے بعد کرے گا اس کی قربانی اللہ قبول فرمائے۔ ایک بڑا بھولا صحابی تھا، سادی سی طبیعت تھی، غریب آدمی تھا، اس کے پاس چھترا تھا 6 مہینے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا بھئی قربانی 1 سال کے بکرے چترے کی جائز ہے۔ وہ روتا ہوا آیا سویرے فجر کے بعد، جمعے کا دن تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا چترا ہے۔ بولا آدمی تھا، بولا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے جو بات پورے علاقے میں مشہور کرنی ہو آپ انہیں کہہ دے کسی کو بتانا نہ، جو پورے علاقے کو بات بتلانی ہو اس بندے کو کہہ دے کسی سے کہنا نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شام تک ہو گئی پورے شہر میں مشہوری۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، آپ پابند کریں کسی کو کہنا نہیں، پھر دیکھیں کیسے بات پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی طرح۔ آگے کہنے لگا یا رسول اللہ 6 مہینے کا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کان ادھر کر، کان قریب کیا، فرمایا تو کر لے 6 مہینے کا، کسی کو بتانا نہیں، کر لے پر کسی کو بتلانا۔ بالکل ٹھیک ہے حضور، کسی کو نہیں بتلاتا۔ مسجد کے سین سے باہر نکلے تو جناب صدیق اکبر آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ابو بکر ادھر آ۔ جناب صدیق اکبر قریب آئے تو پکڑ کے نا کونے میں لے گئے، نکر میں، کہنے لگے بکرا چھترا کتنے سال کا قربانی لگتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے 1 سال کا، کہنے لگے وہ تیرے لیے مسئلہ ہے، اپنی شان ہی نرالی ہے، وہ تیرے لیے مسئلہ ہے، میرا تو مقام ہی اور ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگے حضور نے مجھے اجازت دی ہے پر کسی کو بتانا نہیں، حضور نے فرمایا تھا، لہذا تو بھی کسی کو نہ بتلانا، کسی سے بات نہیں، بس تیرا میرا راز ہے۔ جناب ابو بکر کہنے لگے میں تو نہیں بتلاتا، تو اپنا ذرا خیال رکھنا، میں نہیں بتلاتا۔ اب نکلے مسجد سے باہر تو جناب سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت مرثد بن ابی مرثد، جناب ابو امامہ باہلی صحابہ کا ٹولہ آ رہا تھا۔ ان سے کہنے لگے ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں ایک کام کر کے آتا ہوں۔ سیدھے گئے جناب فاروق اعظم کے دروازے پہ دستک دی، عمر باہر نکلے، کہنے لگے عمر ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہو، پوچھو۔ کہا یہ بکرا چھترا کتنے سال کا قربانی لگتا ہے؟ تو عمر کہنے لگے 1 سال کا، کہنے لگا وہ تیرے لیے بات ہے، میری شان نرالی ہے، حضور نے مجھے 6 مہینے کی اجازت دی اور حضور نے منع فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں، لہذا کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں کرتا، تو ذرا اپنا خیال رکھنا، میں نہیں کرتا، تو ذرا اپنا۔ آئے ہائے، میرے حبیب کا غلاموں سے پیار، درویشوں سے پیار، نادانوں سے پیار، ان پڑھوں سے پیار، ان سیدھے سادے لوگوں سے محبت۔ اب واپس آئے، ٹولہ سے ابا کا کھڑا، سب کو بتلا کے کہنے لگے کسی کو بتانا نہ۔ جمعے کا وقت ہو گیا تو پورے مدینے میں شور پڑ گیا، لوگ آ کے سوال کرنے لگے۔ میرے حبیب نے فرمایا اللہ کی رضا بن گئی تھی کہ چھترا 6 مہینے کا بھی لگ جائے۔ ہم نے کہا چلو ایک درویش بھی ساتھ راضی ہو جائے گا، ایک سادہ آدمی بھی ساتھ، اور حضور نے فرمایا یہ جو 6 مہینے کا چھترا جائز کیا یہ اس کی برکت سے جائز کیا۔ ایک سیدھا سا آدمی تھا درویش صحابی، تو حضور ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہ گلی کی نکر میں بیٹھے تھے اور وہ عورتوں کے گزرنے کی جگہ تھی، درویش آدمی تھا، خدا نہ خواستہ خاکم بدہم نقل کفر نباشت کو برے ارادے والا شخص نہیں تھا، پاکیزہ روح، پاکیزہ دل، صاف ستھرا مزاج، وہاں بیٹھے تھے۔ اچانک حضور آ گئے، رستہ تھا بیبیوں کا، جب رسول پاک آئے تو ڈر گیا، حضور میں ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی بات اور سمجھ میں نہ آئی، اب وہ تنگ سا رستہ تھا، جانور گزرتے نہیں تھے۔ کہنے لگا حضور میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے آیا۔ تو کی کوئی نہیں بنتا اونٹ کا ادھر۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا مل گیا تو مجھے بھی بتا دینا۔ پہلے جلال دکھایا، پھر فرمایا اگر مل گیا نا تو مجھے بھی۔ آئے وہ صحابی کہتا میری جہاں بھی حضور سے ملاقات ہوتی، نبی پاک پوچھتے اونٹ ملا ہے کہ نہیں، جہاں بھی ملاقات ہوتی نا، واہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ حضور محبت کرتے، جہاں بھی ملاقات ہوتی حضور پوچھ لیتے ہاں بھائی اونٹ ملا ہے کہ نہیں، اونٹ کا کیا بنا، ملا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں شرم سے گردن جھکا لیتا، وہ راستہ ہی نہیں تھا اونٹ کا، وہ تو ڈر کے مارے بات نکل گئی تھی۔ فرماتے اب میں نے طریقہ کیا اختیار کیا،
باہر کھڑے ہو کے نا مسجد نبی کے باہر میں اقامت سنتا نماز کی. چابی اقامت پڑھ لیتے, نبی پاک تکبیر کہہ لیتے تو میں پھر پیچھے آ کے شامل ہوتا, اور حضور سلام پھیرتے تو میں چپ کے نکل جاتا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہی نہ جاؤں, ورنہ حضور پھر صحابہ میں پوچھیں گے اونٹ ملا ہے کہ نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ میں بعد میں آ کے نا اپنی نماز, ایک دن نا میں نفل پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں, زور کے بعد لوگ گھر چلے گئے, میں بھی چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد فارغ تھا, میں نے کہا چلو کچھ عبادت کر لوں. مسجد میں نفل پڑھنے آیا, آ کے نا تو میں نے نماز کی نیت باندھ لی, نفلوں کی نیت باندھ لی. فرماتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہا تھا, اچانک رسول پاک آ گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. حضور آئے تو خوشبوئیں آئیں. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا حضور آ گئے. رسول پاک نا میرے قریب آ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں میں نے نماز لمبی کر دی. حضور پوچھیں گے نا تیرے اونٹ کا کیا بنا, فرماتے ہیں نماز لمبی ہو گئی, نہ میں رکوع میں جاتا ہوں نہ رکوع سے اٹھتا ہوں. فرماتے ہیں نماز, حضور بھی گردن جھکائے بیٹھے. فرماتے ہیں 2 رکعتوں کا سلام پھیر کے نا جلدی سے میں نے ہاتھ کھڑے کیے دوسری نیت باندھنے کو. حضور نے فرمایا جتنی مرضی پڑھ لے, میں تو آج ملاقات کر کے ہی جاؤں گا, آج پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے, کر چارہ 100 رکعتیں پڑھ یا 200 پڑھ. فرماتے ہیں میں, اب وہ ادھر ہاتھ تھے نا ادھر سے نیچے کر لیے. فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے تو ملتا کیوں نہیں بھائی, ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں میری گردن جھک گئی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ تو تکبیر کے بعد مسجد آتا ہے اور دعا سے پہلے دوڑ جاتا ہے, کیوں نہیں ملتا, ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں میں شرم کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, آج کے بعد شکایت نہ آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لگ میرے سینے کے ساتھ. فرماتے ہیں علم نشرہ کے سینے سے لگا نا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر, فکر نہ کر. جاتے جاتے پھر ایک بار حضور نے جملہ کہہ دیا, فرمایا آج کے بعد نہیں پوچھوں گا تیرے اونٹ کا کیا بنا. آج کے بعد فرماتے ہیں میں قدموں میں جھکا, میرے آنسو نکل گئے. میں نے کہا سونے یا منہ کوئی نہیں لگاتا, یا رسول اللہ پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. آقا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا, یہ مدینے کے چودھری, یہ بڑے لوگ, یا رسول اللہ یہ ہم سے کبھی حضور آپ کی محبت ہے کہ غلاموں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہو, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں. میں حضور کون پوچھتا تھا, کون گلے کے ساتھ لگاتا تھا جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے ہی تو خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ غریب مسکین درویش لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے, جب اللہ کے نبی انہیں راضی کرتے تھے تو یہ بھی پھر سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہوتے. میری قربانیاں یا رسول اللہ آپ کے لیے. ایک ماں بیٹھی ہے, ایک ماں بیٹھی ہے. احد کے دن حضور جہاد کے لیے جانے لگے تو ایک ماں کی آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں سے ٹکرائی. اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. رسول پاک نے اندر سے رونے کی آواز سنی تو دروازے پہ دستک دی. فرمایا کون ہے, باہر آؤ, کیوں رو رہے؟ تو بوڑھی وہ بی بی, اس کی گود میں شیر خار بچہ ہے دودھ پینے والا, باہر آئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بھائی تھا بدر میں شہید ہو گیا تھا. حضور باپ تھا بدر میں شہید ہو گیا, خامن تھا بدر میں شہید ہو گیا. یا رسول اللہ آج آپ جہاد کے لیے جانے لگے ہیں تو میری گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. سوچ رہی ہوں لوگ شہید کی بیوہ کہتے ہیں, شہید کی بہن کہتے ہیں, شہید کی بیٹی کہتے ہیں, کاش آج میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا, میں محمد عربی کی قیادت میں بھیجتی. یا رسول اللہ وہ شہید ہو کے آتا تو لوگ مجھے کہتے یہ شہید کی بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے. یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. حضور چھوٹا سا ہے, اور اگلے لفظ فتوح الشام کے, ماں ہے ماں, لیکن قربانی پیش کرنی ہے نا نبی پاک کے نام پہ, تو دوستو ذرا ماں کا جذبہ دیکھنا. ماں کہنے لگی حضور اگر قبول کرے تو میرا بچہ جا نہیں سکتا. حضور یہ میرا یہ بچہ معصوم دودھ پینے والا جا نہیں سکتا. میرے حبیب پاک نے فرمایا تیرا بچہ لے جا کے کیا کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ اگر کوئی تیر آپ پہ آنے لگا تو میرا بچہ آگے کر دینا. یا رسول اللہ اگر کوئی تلوار برسنے لگی تو حضور میں نے پیدا ہی آپ پہ قربان کرنے کے لیے کیا ہے. حضور کم از کم ڈھال تو بنے گا نا, کم از کم مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے, اس لیے کہ ہماری ساری قربانیاں آپ کے نام کی. یا رسول اللہ آگے کر دینا. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
حضور رو پڑے، داڑھی مبارک پہ ٹپ ٹپ موتی گرنے لگے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تیرے جیسی مائیں موجود ہے اللہ مجاہد پیدا فرماتا ہی رہے گا، اور فرمایا فکر نہ کر، فکر نہ کر، تیرا بیٹا شہید ہو یا نہ ہو، نبی کا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت میں جب اعلان ہوگا تو تجھے شہید کی ماں کہہ کے بھی پکارا جائے گا۔